عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ علامہ اقبال یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کو دو ڈیفرنٹ مینجمنٹ سسٹم سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں سی ایم ایس اور ایک کو کہتے ہیں ایل ایم ایس۔ آج ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ سی ایم ایس کس لیے استعمال ہوتا ہے اور ایل ایم ایس کا کیا مقصد ہے، وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سی ایم ایس کی بات کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے اور آپ کو ایڈمیشن کنفرمیشن میسج آتا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے، تو آپ کو اس میں آپ کا اسٹوڈنٹ آئی ڈی مل جاتا ہے، آپ کو اس کا ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ پاسورڈ مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک لنک مل جاتا ہے سی ایم ایس کا، جس کو ہم بولتے ہیں کیمپس مینجمنٹ سسٹم یا کیمپس مینجمنٹ سولوشن۔ تو اس میں یہ اسٹوڈنٹ کا بیسیکلی ہب ہے۔ جب بھی آپ جب تک ہمارے پاس پڑھتے رہیں گے تو آپ کا سی ایم ایس میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری جاری رہیں گی۔ اب سی ایم ایس میں کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں یہ ہم ایک تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ سی ایم ایس میں جو ہی آپ کو یوزر آئی ڈی پاسورڈ ملتا ہے تو آپ اس کو کھول کے دیکھیں تو اس میں پوری ایک سکرین کے سامنے آپ کو ٹائلز نظر آتی ہیں، جس میں آپ کا اپنا پروفائل ہے، جس میں آپ کو ملے گا کہ آپ کا نام، ایڈریس، آپ کا والد کا نام، سی این آئی سی، ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہوگی۔ اور اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو آپ کو فوری طور پہ چاہیے ہوتی ہے وہ ٹیوٹر انفارمیشن۔ آپ جن پروگرامز میں بھی آپ نے کورسز میں آپ کا داخلہ ہوا ہے، اس کورسز کے لیے جو ٹیوٹر مقرر کیے جائیں گے تو ان ٹیوٹر کی انفارمیشن آپ کو اسی سی ایم ایس کے اندر اویلیبل ہوگی ٹیوٹر انفارمیشن کے لنک کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ٹائلز ہیں جن کو سب کو آپ نے 1 بائی 1 کورس رجسٹریشن کا ہے، آپ کے فیسز کے متعلق ہے، آپ کے ریزلٹس کے ایگزامس کے متعلق ہے، تو یہ سارا ایکٹیویٹیز آپ کی اسی کے اندر ہی ہوں گی سی ایم ایس کے اندر۔ سب سے پہلے آپ نے ٹیوٹر یہاں سے لینا ہے، جب آپ کا اسٹڈی پیریڈ مکمل ہونے والا ہوگا تو آپ کا رول نمبر سلپ آپ کی سی ایم ایس کے اندر ملے گی، جب آپ کا ایگزام کا ریزلٹس آئے گا تو ریزلٹس آپ کو یہاں سے ملیں گے، پھر آپ نے اگلے سیمسٹر کی کورسز کی رجسٹریشن کرنی ہے تو وہ بھی یہیں سے ہی آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ ایک آپ کا پورٹل ہے سی ایم ایس جس کے اندر آپ نے یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنی ہیں۔ اب یہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں میٹرکس لے کے ایم فل پی ایچ ڈی تک، ان سب کو یہ سی ایم ایس پورٹل پرووائڈ کر دیا جاتا ہے، اور وہ یہ ساری ایکٹیویٹیز جس کا ہم نے ذکر کیا یہ اسی سی ایم ایس پورٹل کے اندر سب اسٹوڈنٹس نے، ہر لیول کے اسٹوڈنٹس نے کرنی ہے۔ چند اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ہمارے بی ایڈ پروگرامز میں ہیں، جو ہمارے بی ایس میں ہیں، ماسٹر لیول جو پرانے کنٹینیو چلے آ رہے ہیں، اور ایم فل پی ایچ ڈی کے پروگرام کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو سی ایم ایس کے علاوہ ایل ایم ایس پورٹل سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ اب ایل ایم ایس پورٹل کیا ہے؟ ہمارا وہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے، وہ صرف آپ کی اسٹڈی سپورٹ کے لیے ہے۔ ایل ایم ایس میں ان طلبات نے اپنے اسائنمنٹس اپلوڈ کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورک شاپس ہوں گی آن لائن وہ بھی ایل ایم ایس کے اندر ہی انہوں نے اٹینڈ کرنی ہے۔ مائکروسافٹ ٹیم ایک ہمارا اپلیکیشن ہے، وہ اپلوڈ کر لیں گے، اس کو انسٹال کر لیں گے تو اس کے ذریعے آپ اپنی ورک شاپس بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، ہم ایل ایم ایس کی بات کرتے ہیں کہ ایل ایم ایس آپ کو صرف اسٹڈی کے لیے یوز کرنا ہے، اور ایل ایم ایس کے لیے جو یوزر آئی ڈی اور پاس ورڈ ہے وہ آپ کو علیحدہ سے دیا جاتا ہے، اور دونوں کا فارمیٹ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ جب آپ سی ایم ایس کا آپ کو یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ دیا گیا تھا تو سی ایم ایس کا جو یوزر آئی ڈی ہے وہ آپ کا اپنا اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے، سمپل 10 ڈیجٹس کا جو نمبر ہے، یا جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا رجسٹریشن نمبر اس کا اسٹوڈنٹ آئی ڈی یا یوزر آئی ڈی ہے، اور پاسورڈ اس کا علیحدہ سے دیا جاتا ہے۔ جب آپ ایل ایم ایس میں آ جاتے ہیں تو ایل ایم ایس میں آپ کا یوزر آئی ڈی کا فارمیٹ بھی ڈیفرنٹ ہے، اس میں آپ کا اسٹوڈنٹ آئی ڈی @aiou.edu.pk یہ کمپلیٹ ای میل کا ایک فارمیٹ ہے، یہ آپ کا یوزر آئی ڈی کہلاتا ہے فار ایل ایم ایس، اور اس کے لیے پاسورڈ سیپریٹ ہے۔ اور یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ سی ایم ایس اور ایل ایم ایس دو ڈیفرنٹ پورٹلز ہیں، ان کے لیے یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ علیحدہ ہیں، جو دونوں آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے ملتے ہیں۔ سی ایم ایس کا یوزر آئی ڈی پاسورڈ آپ کو ایڈمیشن کنفرمیشن کے وقت ملتا ہے، اور پھر آپ کی ورک شاپ شروع ہونے سے پہلے آپ کو ایل ایم ایس کا یوزر آئی ڈی پاسورڈ بھی مل جائے گا۔ آپ نے اسٹڈیز شروع کرتے ہی آپ کو سب سے پہلے ٹیوٹر کی انفارمیشن چاہیے ہوگی تو وہ آپ کو سی ایم ایس میں مل جائے گی۔ جب آپ نے ورک شاپس کرنی ہوں گی تو آپ اپنے ورک شاپس اور اسائنمنٹ سبمٹ کرنے کے لیے آپ کو ایل ایم ایس پورٹل استعمال کرنا ہوگا۔ اب بات آتی ہے کہ جی اب آپ کو ایس ایم ایس نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کریں؟
فوری طور پہ آپ ہماری ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں. ہیلپ لائن پہ آپ اپنا جو بھی CNIC بتائیں گے, کیونکہ اب ہم نے لنک کر دیا ہے آپ کے CNIC کے ساتھ پورا پروفائل اسٹوڈنٹس کا. CNIC کے ذریعے سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. آپ نے ایڈمیشن فارم جو جمع کرایا ہوا ہے, جو نئے داخلے لینے والے ہیں, وہ ایڈمیشن فارم بتا کے اپنا CMS کا یوزر ID پاسورڈ لے سکتے ہیں. اور جو جاری طلبہ ہیں, کنٹینیو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اپنا اسٹوڈنٹ ID لے کے آپ اپنا CMS کا یا LMS کا یوزر ID اور پاسورڈ لے سکتے ہیں. یہ ایک بات یاد رکھیے کہ CMS کا جو یوزر ID پاسورڈ ہے یہ ڈیورنگ اسٹڈیز چینج نہیں ہوتا انلیس کہ آپ بھول جاتے ہیں اور خود اس کو تبدیل کروا لیتے ہیں. اور LMS کا بھی اسی طرح آپ کو ون ٹائم ایک بار آپ کو پاسورڈ دے دیا جاتا ہے, اور پھر وہی جتنے بھی سیمسٹرز آپ ہمارے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہی پاسورڈ اور یوزر ID استعمال ہوتا ہے, انلیس کہ آپ اس کو بھول جاتے ہیں اور اس کو تبدیل کروا لیتے ہیں. اور تبدیلی کے لیے آپ کو ہمارے ریجنل آفس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری ہیلپ لائن پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا پاسورڈ بھول گئے ہیں اور تبدیل کروانا چاہتے ہیں. اور ریجنل آفس میں رابطہ کرنے کے لیے ہمارے LMS کے فوکل پرسن موجود ہیں. ان فوکل پرسنز کا ای میل ایڈریس ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. جب ہماری ویب سائٹ پہ آپ آتے ہیں تو وہاں پہ LMS کا ایک لنک ہے, اس کو آپ جب کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کو فردر ایک لنک ملے گا جس میں LMS فوکل پرسنز کے ای میل ایڈریسز یا کانٹیکٹ نمبر جو ہمارے ریجنز میں موجود ہیں, آپ ان کو رابطہ کر کے LMS کا یوزر ID اور پاسورڈ نہیں ملا تو حاصل کر سکتے ہیں, یا پاسورڈ چینج کروانا ہے تو وہاں سے چینج کروا سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ CMS اور LMS دونوں میں فرق ذہن نشین کر لیں گے اور اس کا یوزر ID پاسورڈ ایک محفوظ جگہ پہ رکھیں گے, اور جب بھی جس کی ضرورت ہوگی تو آپ اس کو استعمال کر لیں گے. علامہ اقبال یونیورسٹی میں جو طلباء و طالبات پڑھ رہے ہیں تو پڑھائی کے دوران ان کا جو ایک کمپلسری کمپوننٹ ہے وہ ہے اسائنمنٹس, جن کو ہم اردو میں مشقیں بھی کہتے ہیں. ہر لیول کے اسٹوڈنٹس کو یہ اسائنمنٹس سبمٹ کرنی ہوتی ہیں. آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ اسائنمنٹس کس طریقے سے تیار کرنی ہے اور کس طریقے سے سبمٹ کرنی ہے. جو ہمارے لوور لیول کے پروگرامز ہیں, میٹرک FA اور ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز یا جس کو ہم BA کہتے ہیں, یہ طلباء و طالبات اسائنمنٹس اپنی ہاتھ سے لکھ کے تیار کر سکتے ہیں. سادہ کاغذ پہ اس کو لکھیں, صاف ستھری اور خوش خطی سے اس کو تیار کریں, اور اس کو تیار کر کے اپنے ٹیوٹرز کو ڈاک کے ذریعے بھجوا دیں. اور ٹیوٹرز کا ایڈریس آپ کو CMS میں اویلیبل ہوتا ہے, اور وہاں سے آپ ٹیوٹرز کا ایڈریس حاصل کریں اور ڈاک کے ذریعے اسائنمنٹس ان کو بھجوائیں. اور ہمارے باقی پروگرامز جو ہیں ہائر لیول کے, B.Ed, BS, ماسٹر لیول اور MPhil PhD کے پروگرامز, ان کے طلباء و طالبات اپنی اسائنمنٹس سافٹ فارم میں تیار کریں گے, اور یہ اسائنمنٹس انہوں نے ڈاک کے ذریعے نہیں بھجوانی بلکہ سافٹ فارم میں تیار کر کے LMS میں اپلوڈ کرنی ہے. اور LMS ایک علیحدہ سے ایک پورٹل ہے جس کا یوزر ID پاسورڈ علیحدہ سے آپ کو ملتا ہے, اور اس میں جا کے آپ نے اسائنمنٹس کا جو شیڈول ہے اس کے مطابق آپ نے اسائنمنٹس اپلوڈ کر دینی ہے. اور اس میں آپ کو ٹیوٹر کے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ نے, کیونکہ ٹیوٹر کے ایڈریس کو پوسٹ نہیں کرنی. البتہ آپ کی ٹیوٹر کی انفارمیشن آپ کو درکار ہوگی کہ آپ کو اسائنمنٹس کی تیاری کے دوران کوئی مشکل پیش آتی ہے اور آپ ٹیوٹر سے بات کرنا چاہتے ہیں, اس سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں, تو اس کی ٹیوٹر کی انفارمیشن آپ کو, جو پہلے ہم نے بات کی کہ CMS پورٹل ہے, وہاں پہ ٹیوٹر کی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. اس کورس کے لیے جو بھی ٹیوٹر مقرر کیا گیا ہے اس کا نام, اس کا موبائل فون نمبر وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے, تو آپ SMS کے ذریعے یا کال کے ذریعے اپنے ٹیوٹر سے رابطہ کر کے اس رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا تمام لیول کے اسٹوڈنٹس, ان کے جو ٹیوٹرز ہیں وہ CMS میں اویلیبل ہیں, وہاں سے انفارمیشن لے لیں. میٹرک FA اور BA کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کے ایڈریسز بھی لیں اور اپنی اسائنمنٹس تیار کر کے ڈاک کے ذریعے ان کو بھجوائیں. اور جو ہائر لیول کے پروگرامز ہیں وہ LMS میں اپنے اسائنمنٹس کو اپلوڈ کریں. اور اسائنمنٹس اپلوڈ کرنے کا شیڈیول یہ فکس ہوتا ہے, یہ بھی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہوتا ہے. میٹرک FA BA اسٹوڈنٹس جن کی ہم کتابیں پرنٹڈ بھجواتے ہیں تو یہ شیڈول کتابوں کے درمیان اندر رکھا ہوتا ہے. آپ اس میں سے ڈیٹس نوٹ کر کے اپنی مقررہ تاریخ سے پہلے اسائنمنٹس بھجوا دیں. اور باقی پروگرامز جن کو ہم کتابیں مہیا نہیں کرتے, وہ کتابیں سافٹ فارم میں ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتی ہیں, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.
تو وہ لیول جو LMS میں اپنا اپلوڈ کریں گے اپنے شیڈول کے مطابق، اور وہ بھی شیڈول کو فالو کریں گے، اور وہ اس حوالے سے شیڈول فالو کرنا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہاں پہ شیڈول کے جو فکس ڈیٹ ہے اس کے بعد اپلوڈ کرنے کا لنک ان ایکٹیو ہو جائے گا، پھر وہ اپلوڈ نہیں کر سکیں گے، تو وہ نقصان ہوگا، پھر وہ اسائنمنٹ جمع کرانے سے رہ جائیں گے۔ اب اسائنمنٹ جمع کروانا کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی کیا ویٹیج ہے، یہ آپ خیال سے سن لیجئے اور اس کو ذہن نشین کر لیجئے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو بھی طلباء و طالبات پڑھ رہے ہیں اس میں یہ اسائنمنٹس کا پورشن انتہائی امپورٹنٹ ہے، جس کو ہم کنٹینیوس اسسمنٹ کہتے ہیں، اور یہ ان کی امتحانات کا ہی حصہ ہے جس میں باقاعدہ اس کو ویٹیج دی گئی ہے، 30% اس کی ویٹیج ہے۔ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کر سکا، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ جمع نہیں کروا سکا یا اپلوڈ نہیں کروا سکا، تو وہ اپنے اس 30% کو لوز کر دے گا، تو پھر باقی جو کوئی کمپوننٹ رہ گیا ہے، مثلا میٹرک FABA میں صرف 2 ہی کمپوننٹس ہیں، اسائنمنٹس ہیں اور فائنل ایگزام میں، اور 30% ویٹیج اسائنمنٹس کی ہے اور 70% ویٹیج فائنل ایگزام کی ہے۔ اور اب دونوں کے مارکس جب فائنل آپ کا رزلٹ تیار ہوتا ہے تو دونوں کو مارکس کو شامل کر کے آپ نے 40% گین کرنے ہیں، اور پھر آپ کو پاس کریں گے اس کورس کو۔ اگر اسائنمنٹس آپ فیل ہو گئے اور جمع نہیں کرا سکے تو صرف فائنل ایگزام دے کے آپ بہت مشکل ہوگا کہ جو فائنل ایگریگیٹ آپ کا 40% بن سکے، لہٰذا فائنل جو آپ اسائنمنٹس ہیں اس کو لازمی جمع کروائیں، اور اس کی بہت اچھی خاصی ویٹیج ہے۔ اسی طرح جو ہمارے BS BEd اور ماسٹر لیول کے پروگرامز ہیں ان کے لیے 3 کمپوننٹس ہیں، اس میں اسائنمنٹس ہیں، ورک شاپس ہیں، اس میں فائنل ایگزامز ہیں، تو اس میں بھی 30% اس کی ویٹیج ہے۔ اگر فرض کریں وہ 30% ویٹیج لوز کر دیتے ہیں، اسائنمنٹ جمع نہیں کرواتے ہیں لیکن صرف ورک شاپس اور فائنل ایگزام دیتے ہیں، تو ورک شاپس اور فائنل ایگزام کے مارکس ایگریگیٹ میں ان کو پھر 50% اس کی ویٹیج چاہیے پاس ہونے کے لیے، وہ ممکن نہیں ہوگا، مشکل ہو جائے گا اسائنمنٹس کے بغیر، لہذا اسائنمنٹس کو ہر حال میں جمع کروائیں۔ اگر فرض کریں ٹھیک ہے اگر آپ نے جمع نہیں کروائیں اور آپ کے بہت اچھے مارکس آ جاتے ہیں فائنل ایگزام میں، 100 میں سے 99 یا 95 آ جاتے ہیں، پھر چانسز ہیں کہ آپ اسائنمنٹس کے بغیر پاس ہوں، لیکن اتنے اسائنمنٹس میں فائنل ایگزام میں نمبر لینا بہت مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اسائنمنٹس کو جمع کروانا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسائنمنٹس جمع کروانے کا تیار کرنے کا طریقہ ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا، جو بھی آپ کو شیڈول دیا گیا ہوا ہے آپ اس کے مطابق اس کو جمع کروائیں۔